نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، سٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، مشائخ اعظام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ احتجاجی جلسہ جو دارالسلام میں منعقد ہو رہا ہے، اس کا مقصد ہمارے جو فلسطین کے بھائی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور 100 سالوں سے ان پر مسلسل ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کی زمین کو زبردستی کھینچ کر انہیں بے گھر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ فلسطینی سرزمین فلسطین پر نہیں ہے اور یہ ظلم ابھی اور جاری ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے چاہتے ہیں کہ بچے ہوئے فلسطینی بھائیوں کو کسی پڑوسی ملک میں منتقل کر کے ان کی وہ بچی ہوئی زمین کو بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر مسئلے فلسطین کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہم مسلمانوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا تو آج 100 سال سے ہم پر یہ مظالم ہو رہے ہیں، جہاں پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک کر دیا، بنی ہاشم کو، بنی امیہ کو، حبش کے حضرت بلال کو، فارس کے حضرت سلیمان فارسی کو، سب کو ایک جگہ کر دیا، ایک امت واحدہ بنا دیا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے آقا کی تعلیمات کو بھولا اور اپنے میں فرقہ واریت لائی، ایک دوسرے کو علاقے واریت پر بانٹا، قبیلوں میں بانٹا اور سلطنت عثمانیہ سے ایک مسلمانوں کی سلطنت تھی، ایک حکومت تھی جہاں پر اس کے ٹکڑے ہوئے بغاوتیں کی گئی ہمارے اپنے بھائیوں نے۔ اور آپ جانیں گے کہ ایک سلطنت عثمانیہ سے بٹ کر 40 ملک بنے۔ آج دنیا کا سب سے زیادہ پیٹرول مسلمان ممالک میں ہے، گیس کے انبار ہمارے پاس ہے، ارض مقدس مکہ مدینہ ہمارے پاس ہے، ملینوں بلینوں ڈالر لوگ مکہ مدینہ کے سفر میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ طاقت، یہ قوت سب بیکار۔ فلسطین کے ایک مظلوم کو ایک پانی کا بوتل نہیں دے سکتے، ایک بوتل غازہ پٹی میں یہ ممالک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے امریکہ کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری دے دی، پیسہ میں عیش و آرام میں گزار دی۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا، میرے سرکار نے ہم کو تعلیم دی تھی اتحاد کی، اتفاق کی،
اگر ہم اس اتحاد سے رہتے، ایک جٹ رہتے، تو یہ فلسطین پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ یہ ہماری اپنی غلطی، یہ ہم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ارے قرآن کو بے حرمتی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فریڈم آف رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ارے یہاں پر 10 لاکھ فلسطینیوں پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، دواخانوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے، ان کو نہیں دکھتا کہ یہ انسان ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ایک کتا بھی مرا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو 12 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو متحد کرو کلمے کی بنیاد پر۔ مسلمانوں، آ جاؤ روش پر، اللہ رسول کے احکامات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ صرف 1400 سال پہلے اسلام آیا، آج وہ لوگوں کو بھی یہ جب فلسطینی مسئلہ چلا، ٹی ویوں پر اور انٹرنیٹ پر دیگر جگہوں پر جب پروگرام ہو رہے تو سمجھ میں آیا، یاد رکھو اسلام آدم علیہ السلام سے آیا۔ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی امت کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام نبی آئے جن کو یہ نوحہ کہتے ہیں، ان کی امت کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی قوم کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ داؤد علیہ السلام کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی کہلاتی تھی، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہمارے آقا کے غلاموں کے لیے کلمہ آیا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ارے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 1,24,000 پروفٹس، رسول، نبی آئے اور سب نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام آیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے جو مسلمان فلسطینی بھائی جو مارے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ وستاروادی چین تو وستاروادی اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا نقشہ میپ ہر طرف موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے سیریا پہ قبضہ کرے، وہ چاہے عراق پہ قبضہ کرے، وہ چاہتا ہے سعودی عرب کے کچھ حصوں پہ قبضہ کرے، جارڈن پر قبضہ کرے، لبنان پہ قبضہ کرے۔ یہ کیا؟ تو یہ نتیجہ کب ملا؟ 100 سال پہلے کی غلطی۔ مسلمانوں نے عراق بنا لیا، جارڈن بنا لیا، سیریا بنا لیا، سعودی عرب بنا لیا، اتحاد کو توڑا 100 سال پہلے۔ آج 100 سال کے بعد تمہیں آج پانی کی بوتل بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھو، غلطی خطا نے ایک وقت ہوئی تھی، لمحے نے کی تھی، صدیوں سزا پا رہے۔
تو ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات پر چلنا ہے، اور فلسطینی بھائی وہاں پر تڑپ رہے ہیں، وہاں پر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ہمارا دل یہاں تڑپ رہا ہے، ہمارا دل یہاں تڑپ رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نفل نماز پڑھیں، دعائیں خنوت پڑھیں، خنوت نازلہ پڑھیں، اور اپنے بھائیوں کو یہاں سے ہمت دلائے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں پر مدد فرما، فلسطینی بھائیوں کی حمایت فرما، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو بھی میرے پروردگار حضرت مہدی علیہ السلام کی ساتھ دینے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قادریہ انٹرنیشنل